ہو روٹ گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری. اب اس کو جواہر لال نہرو نے لکھا تھا, یہ ایک بک ہے. تو جواہر لال نہرو کون تھے؟ جواہر لال نہرو جو ہے وہ انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر تھے. اس کے بعد آتا ہے کہ بغداد پیکٹ واز, تو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ بغداد پیکٹ کو جو ہے وہ سینٹو بھی کہتے ہیں. سینٹو جو ہے اس کا جو ایبریویشن بنتا ہے وہ ہے سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن. پاکستان جو ہے, پاکستان بھی کبھی اس آرگنائزیشن کا ممبر رہا تھا, لیکن آج سے تقریباً کوئی 50 سال پہلے پاکستان نے اس آرگنائزیشن کو چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد آتا ہے کہ رولٹ ایکٹ واز پاسڈ. یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, کئی بار یہ پوچھا جا چکا ہے. رولٹ ایکٹ واز پاسڈ, یہ 1919 میں پاس ہوا تھا. اس کو انگریزوں نے پاس کیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ 1919 کو یہاں انڈیا اور پاکستان میں انگریزوں کی حکومت تھی. اس ایکٹ کو کیوں پاس کیا تھا؟ دراصل اس وقت جنگ عظیم اول کا اختتام ہوا تھا, تو انگریز جو تھے وہ چاہتے تھے کہ جو کوئی بھی نیا یہاں سے انقلاب نہ اٹھ سکے. انگریز تھوڑے سے کمزور ہو گئے بر صغیر میں, تو انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا. اس ایکٹ کے مطابق پولیس جو ہے نا وہ کسی بھی فرد کو, کسی بھی انسان کو بنا کسی پرچے کے, بنا کسی جو ہے اریسٹ وارنٹ کے 1 سال تک جو ہے وہ جیل میں رکھ سکتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ اس حوالے سے جو تھا وہ رولٹ ایکٹ تھا, بڑا مشہور ایکٹ تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ایکٹ پاس ہونے کے بعد جو ہے استعفیٰ دے دیا تھا. سبھی جو پارٹیوں نے اس پر بڑا احتجاج کیا تھا. اس کے بعد آتا ہے کہ ان وچ ایئر گراہم بیل انوینٹڈ ٹیلی فون. تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ 1876 کو گراہم بیل نے ٹیلی فون کو ایجاد کیا تھا. اس کے بعد آتا ہے کہ رونالڈ روز ڈسکور دا کاز آف, تو انہوں نے کاز آف ملیریا کو ڈسکور کیا تھا. اس کے بعد آتا ہے ہو ڈسکور دا پینسلین, تو پینسلین کو جو فلمنگ نے ڈسکور کیا تھا. اس کے بعد آتا ہے کہ لاہور ریزولوشن وار سیکنڈ فرام پنجاب آئے, تو اس کا کریکٹ آنسر مولانا ظفر علی خان صاحب. اس کے بعد آتا ہے وچ ریور از ناٹ فلوئنگ فرام جموں اینڈ کشمیر, تو بیاس ریور جو ہے وہ کشمیر سے نہیں فلو کرتا. ایک اور طرح سے بھی کوشچن آتا ہے کہ جو انڈس ریور ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ تبت سے نکلتا ہے میرا خیال, اور تبت سے نکل ہوتا ہوا یہ کشمیر سے نکلتا ہے, اور پھر یہ پاکستان سے اٹک والی سائڈ سے یا ڈیرہ غازی خان سے اوپر والی سائڈ سے پھر یہ ہوتا ہوا کیا کہاں پہ یہ بحر عرب میں جا کرتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ فرسٹ فیمل کوشچن نمبر 11 ہے کہ آسٹریلین بش فائر سیزن ان نیم ایز, تو اس کو بلیک سمر کہتے ہیں. آپ کو دراصل یاد ہوگا 2-3 سال پہلے جو آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ لگی تھی, اس میں بہت سارے جو جانور تھے وہ زندہ جل گئے تھے. انسان بھی کافی سارے, میرے 30 سے 32 جو انسان جو ان کی اموات ہو گئی, تو اس لیے اس کو بلیک سمر کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے فرسٹ فیمل امبیسڈر آف پاکستان ان ایران, تو رفز مسعود جو ایران میں جو تھی وہ سفیر تھی. اس کے بعد آتا ہے کہ OIC اسٹینڈ فار, سمپل سا کویشچن ہے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن, اس کا ایبریویشن بنتا ہے. اس کے بعد آتا ہے واٹ از دا انرجی فارمڈ ڈیو ٹو واٹر فال, تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کائنیٹک انرجی جو ہے یہ بنتی ہے جب جو واٹر جو اونچائی سے فال کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے کویشچن نمبر 15 ہے. اس کے بعد کویشچن نمبر 15 ہے کہ نیشنل گیم آف پاکستان, تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل گیم ہے وہ ہاکی ہے. کرکٹ پاکستان کی جو مشہور کھیل ہے, لیکن جو نیشنل گیم ہے وہ ہاکی ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ SI یونٹ آف پیکو سیکنڈ, تو 10 کی پاور -12 جو ہے وہ پیکو سیکنڈ ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ ہو سٹارٹڈ جہاد موومنٹ. اب سید احمد شہید نے جہاد موومنٹ شروع کی تھی, تو انہوں نے کس کے خلاف جہاد موومنٹ شروع کی تھی؟ سکھوں کے خلاف جہاد موومنٹ شروع کی تھی. 1-2 بار یہ بھی کویشچن آ چکا ہے. تو ان کی شہادت جو بالا کوٹ کے مقام پہ ہوئی تھی, بالا کوٹ جو میرا خیال جو خیبر پختونخوا کا مقام ہے, تو وہاں پہ جو سکھوں کے خلاف لڑتے ان کی شہادت ہو گئی تھی. اس کے بعد کویشچن نمبر 18 ہے کہ کیٹو پروٹوکول فار CO2 لمٹ اپ ٹو 5.86 فرام, تو یہ جو کیٹو پروٹوکول ہے نا, یہ کلائمیٹ جو چینج ہے نا اس کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو ہے 2012 میں اس کو جو لمٹ جو ہے وہ بتائی تھی. اس کے بعد آتا ہے کہ آسٹرونومی دا اسٹڈی آف خلا میں جو چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو آسٹرونومی بولتے ہیں, تو اسٹار, مون, پلانٹ, تو اس کی اسٹڈی کو ہم آسٹرونومی بولتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے کہ دا بگیسٹ فورٹ آف پاکستان, تو پاکستان یہ رانی کوٹ فورٹ ہے, سندھ میں یہ واقع ہے. میرا خیال جو ہے اس کے 71 کلومیٹر جو ہے اس کی ایریا بنتا ہے. آپ چیک اس کو ضرور کیجیے گا. پاکستان کا جو سب سے بڑا قلعہ ہے. اس کے بعد آتا ہے کوشچن ہے کہ بلیک چین ٹیکنالوجی یوز, تو یہ کرپٹو کرنسی کے لیے بلیک چین ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے. دا بجٹ ڈیفیسٹ آف پاکستان, بجٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں کہ خسارہ 2021-22 کا خسارہ جو ہے وہ 7.8% تھا. اس کے بعد آتا ہے ونڈ آلویز بلوز فرام دا ایریا آف, اب آپ کو پتا یہ ونڈ جو ہے جس طرح پانی جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے, وہ سفر کرتا ہے, اس طرح جو ہے ونڈ بھی جو ہے ہائر پریشر سے لوور پریشر کی طرف جو ہے حرکت سفر کرتی ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ وچ آف فالوئنگ از دا فلاور آف کوئین آف واٹر, تو لیلی, اس کو آپ نے شاید نہر میں آپ دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے کہ دا کاز آف سوئل پولوشن,
تو ایسڈ رین جو ہے یہ سوئل پولیوشن کی وجہ ہے. ایسڈ رین جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ریفریجریٹر سے وہ نکلتے ہیں اور کس طرح وہ ہمارے پانی کو ٹھیک ہے وہ مچھلیاں وغیرہ کے لیے وہ کتنا نقصان دہ ہے ایسڈ رین. اس کے بعد آتا ہے دا کاز آف سوئل. 16واں پریزیڈنٹ جو ہے وہ یو ایس کا کون تھا؟ تو آپ نے یاد رکھا جو 16واں پریزیڈنٹ ہے وہ ابراہم لنکن ہے. موجودہ جو پریزیڈنٹ ہے میرا کیا نام ہے ان کا جو بائیڈن, تو ان کا جو ہے 46 نمبر ہے. جو اس سے پہلے جو تھے ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ 45ویں صدر تھے یو ایس کے. اس کے بعد ہی ہم کوشچن نمبر 27 دیکھتے ہیں کہ دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ لیئر آف ارتھ ایٹموسفیئر. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ایٹموسفیئر میں آتی ہے ٹروپوسفیئر, پھر آتی ہے اسٹریٹوسفیئر, پھر آتی ہے میزوسفیئر درمیان میں. تو اس کا جو اسٹریٹوسفیئر اس کا جو آنسر آئے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی دا نان رینیوبل سورس آف انرجی. ٹھیک ہے, نان رینیوبل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جس طرح کوئلہ ہے یا نیچرل گیس ہے یا یہ ایسی چیز مطلب یہ کہ جن کو ریکور ہونے میں یا جن کو دوبارہ بننے میں یہ جس کو وہ دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا یا اس کو ایک لمبا پروسیس ہے, ہزاروں سال لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ونڈ انرجی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ نان رینیوبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, سولر انرجی ہے یہ بھی وافر مقدار میں. ٹھیک, تو یہ سبھی یہ رینیوبل ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا نان آف دیز آئے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کویشچن نمبر 29 ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کب جو ہے برفانی تودے نے پاکستان آرمی کی بیس کو ہٹ کیا تھا اور 140 کے قریب جو ہمارے سولجر اور سویلین کی شہادت ہوئی تھی, تو یہ 7 اپریل 2012 کو کیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گلوبل وارمنگ تھریٹ ٹو دا ورلڈ از اے اسٹیٹمنٹ. تو یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس, تو انہوں نے کہا تھا. یہ پاکستان بھی انہوں نے وزٹ کیا تھا سیلاب کے دوران. ٹھیک, اس کے بعد ابھی جنیوا کانفرنس ہوئی تھی تو وہ اس کی پاکستان نے صدارت کی, اس میں بھی یہ موجود تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کویشچن نمبر 31 ہے کہ ہو ڈیلیورڈ دا الہ آباد اسپیچ. بتانے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ اقبال. وچ انڈسٹری واز گروئنگ ان پاکستان بیفور 58. تو یہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری تھی. نہرو رپورٹ آپ کو پتا ہے کہ 1928 کو انہوں نے جو ہے اپنے پیش کیے تھے. یہ جب وائٹ کمیشن آیا تھا تو اس میں کوئی بھی سبھی گورے تھے. ٹھیک ہے, سائمن کمیشن. تو اس حوالے اس کے بعد جو آل پارٹیز کانفرنس کے بعد انہوں نے یہ پبلش کی تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وچ ڈیم ہارو ڈیور. تو خانپور ڈیم ہے. وین مسلم لیگ آبزرو ڈے آف ڈیلیورنس. ٹھیک ہے, جو ڈے آف ڈیلیورنس مسلم لیگ اس لیے مناتی ہے کہ دراصل کانگریس نے 1937 کو وزارتوں کا حلف لیا تھا اور مختلف صوبوں میں گورنمنٹ بنائی تھی. وہاں مسلمانوں پر مظالم ڈالنا شروع کیے اور جب 2 سال بعد کانگریس نے اپنی وزارتوں سے استعفے دے دیے احتجاجن کو کہ انگریز زبردستی بر صغیر کو جنگ میں جو جنگ عظیم میں دوم میں دھکیل رہے تھے. تو احتجاجن جو ہے وہ کانگریس کے رہنماؤں نے ایک بڑا اچھا اقدام تھا, انہوں نے استعفے دے دیے تو مسلمانوں نے اس پر جو ہے یوم نجات بنایا. اس کے بعد یہ ڈے آف ڈیلیورنس. ٹھیک ہے, 22 دسمبر 1939. وچ آپریشن اسٹارٹیڈ بائی پاکستان آرمی ٹو کمباٹ ٹیررزم. تو یہ ضرب عضب تھا ابھی جو ریسنٹلی میرا خیال آپریشن کیا کہتے ہیں اسے رد الفساد ہے میرا خیال. اس کے بعد وچ کنٹری از دا موسٹ وزٹڈ بائی ٹورسٹ. تو یہ فرانس ہے. دا ماڈرن نیم آف شاہ جہان آباد از. تو یہ پرانی دلی. یہ پرانی دلی دراصل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ دلی کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ یہ ریڈ فورٹ بھی لال قلعہ بھی واقع ہے, ریڈ فورٹ میرا خیال. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ہو از دا فرسٹ سکھ سینیٹر بلونگ ٹو دا کے پی کے. تو یہ گردیپ سنگھ ہے. تحریک انصاف سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے. میرے خیال 2021 کے کا جو سینٹ الیکشن ہے تب یہ منتخب ہوئے تھے. ہو از دا فرسٹ سکھ یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کویشچن نمبر 40 وچ فیمس پرسنالٹی آف انگلش لٹریچر. تو اوارڈ نوبل پرائز تو یہ روڈیارڈ کپلنگ ہے. اس کے بعد ہے واٹ از دا نیو نیم آف کشمیر ہائی وے. تو اسلام آباد میں واقع کشمیر ہائی وے تھی. جب 5 اگست کا جو 2019 میں انہوں نے جو چینج کیا کشمیر کا اسٹیٹس آرٹیکل 370 کشمیر میں انڈین گورنمنٹ نے ختم کیا تو احتجاجن پاکستان نے اپنے شہر اسلام آباد میں موجود اپنی سڑک کا نام کشمیر ہائی وے سے چینج کر کے سری نگر ہائی وے کر دیا. بس اتنا انہوں نے کیا اور ہمارا کام ختم ہو گیا. واٹ از دا نمبر آف لیٹسٹ ایڈیشن. تو یہ 6 انہوں نے یہ تب پیپر ہوا تھا تب جو 6 تھا. اب میرا خیال یہ جو 8واں ایڈیشن ہوا تھا ریسنٹلی جس کو میرا خیال لاہور قلندر نے جیتا تھا. وچ ٹیم ون پی ایس ایل 2019 میں جو کوئٹہ گلیڈیٹر نے جیتا تھا.
हु इज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ आफ्टर 1800, लॉर्ड कैनिंग जो थे फर्स्ट वाइसराय थे, लास्ट वाइसराय जो लॉर्ड माउंट बैटन थे, और जब तकसीम बंगाल हुई तो उस वक्त जो वाइसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, और जब लॉर्ड माउंट बैटन से सेकंड लास्ट जो वाइसराय थे वो लॉर्ड वावल थे। तो ये 4 वाइसराय आपने याद रखने हैं क्योंकि इन हवालों से क्वेश्चन आता है। व्हेन बलूचिस्तान गॉट द स्टेटस ऑफ प्रोविंस, तो ये 1970 को मिला था। व्हेन स्विट्जरलैंड गॉट अ स्टेटस ऑफ न्यूट्रल स्टेट, तो ये 1815। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ द, ये मीर मोहम्मद मीर भट्टी है। तो इसको आपने देख लेना है क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं जब पेपर, तो इस हवाले से ये करंट चीज़ों को अपने नज़र रखा करनी है। द राष्ट्र रूलर ऑफ ऑटोमन एम्पायर, तो अब्दुल अमजीद दोयम। वैन तालिबान फॉर्मेड गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने 1996 जो है पहली दफ़ा मुल्ला उमर की क़यादत में जो गवर्नमेंट बनाई थी। ओवरऑल डिसाइडेड टू फ्यूल प्राइस, पहले जो है वो 30 दिन बाद जो है वो महीने बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती थी, लेकिन जो है इन्होंने ख़जाना भरने के लिए 15 दिन बाद जो है वो आवाम को लूटने के लिए 15 दिन बाद जो है वो करने लगे। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर, एक मिनट सॉरी मेरा माउस काम करना बंद हो गया। अच्छा, इन द अर्ली पीरियड विच एंडेमिक इज कॉल्ड ब्लैक डेथ, तो ये प्लेग है। दरअसल प्लेग जो है ये एक बैक्टीरिया, मेरा ज़हन में उसका निकल गया नाम, तो उसकी वजह से ये एक वबा है। मेरे ख्याल यूरोप में तो ये फैली थी, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ लाउसाना ऑफ 1923, तो इसमें जो है वो तुर्की के बॉर्डर जो है उनको डिफाइन किया गया था। तुर्की नॉट क्लेम द अरब प्रोविंस बेस ऑफ मॉडर्न तुर्की, तो ये तुर्की और अलाइज पावर, ये जो बरतानिया वगैरह इनके साथ जो है ये मादा हुआ था। इसके बाद जो है तुर्की की जो सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म किया गया था और नए बॉर्डर जो है वो तुर्की के डिफाइन किए गए थे। उसके बाद देखिए इन जून 48 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन बर्लिन वाज वॉल क्रिएटेड, तो किस वजह से बनाई गई थी? परमिट इट्स पॉपुलेशन फ्रॉम एस्केपिंग, डिवाइड टू बर्लिन इनटू 2 पार्ट्स बोथ एंड ए एंड बी, नन ऑफ दीज। देखिए इसमें ज़्यादा जो बेहतर है वो बोथ ए एंड बी है। मैं पीडीएफ में इसको ठीक कर दूंगा, बोथ ए एंड बी इसका आएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ अ रिलेशनशिप प्रॉमिस फुलफिल, तो इसका ला एंड इनफोर्स आएगा। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस तरह का देखिए अगर क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है। जो रिलेशनशिप ऊपर होना, देखिए प्रॉमिस एंड फुलफिल। प्रॉमिस का मतलब वादा, फुलफिल मतलब पूरा करना, ठीक है। तो मतलब ये है कि एक वादा है और उसने, वादे का मतलब क्या है कि पूरा करना, वादा का मतलब ही होता है कि पूरा करना, ठीक है। वादा का तोड़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप ऊपर है वो ही आपने नीचे देखना है, ठीक है। अब देखिए, अब ला इनफोर्स, तो यही इसका जो है वो पहले आपने बाकी सारे देख लेने हैं, तो ला इनफोर्स आएगा। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एग्जामिनर इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। अब देखिए पिछले मैंने आपको पहले बताया था एग्जामिनर क्या करता है, जिस तरह देखिए उसने यहाँ पे दे देना है कि लाइन और कार्निवर, देखिए ये रिलेशनशिप है। नीचे उसने दे देना है मैन ओमनिवर लाइन किंग, आपने फौरी तौर पर लाइन किंग लगा देना, हालांकि गलत हो। जो रिलेशनशिप ऊपर है आपने नीचे भी वही फाइंड करना है, ठीक है। रिटेलिएशन का उसने मीनिंग पूछा है, तो ये इसका कहते हैं कि मज़ाहमत करना या बदला लेना, तो ये रिवेंज इसका आएगा, ठीक है। हम उमरान खान ही कह रहे थे कि हम रिटेलिएट करेंगे, आपको याद होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं मैडनेस ब्रेन पैरालिसिस, तो मैडनेस और ब्रेन का देखें रिलेशनशिप इसमें क्या है। मैडनेस कहते हैं एक पागलपन, तो पैरालिसिस इसका नर्व आएगा। फालिज, तो आपको बताया कि नर्व सिग्नल जो है उस पर अफेक्ट होते हैं, तो उसका रिलेशनशिप देखे ना आप ऊपर, मैडनेस पागलपन और ब्रेन को अफेक्ट होता है, तो वही रिलेशनशिप आपने जो है वो नीचे फाइंड करना है। देखिए पैरालिसिस, तो इसमें जो है नर्व ज्यादा, तो ये नर्व इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी चूज द एटोनम ऑफ इम्बैलिश, ठीक है। तो ये कहते हैं सजना, तो इसका सिंपलीफाई आएगा। इंडिकेट द टाइप ऑफ सेंटेंस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा क्योंकि आर लगा हुआ, उसके बाद आईएनजी लगा है। उसके बाद हम देखते हैं जी कि इफ अ विशेस हॉर्स बेगर्स वुड, तो यहाँ पे वार आएगा। देखें इफ अ विशेस वार हॉर्सेस
بیگرز وڈ رائڈ، اس کا دیکھیں جو محاورہ، اس کا میننگ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے خواہش رکھنے سے جو ہے وہ آپ کے جو ہے خواہش رکھے، صرف اور صرف خواہش رکھنے سے آپ اپنی جو ہے وہ وش کو پوری کر سکتے ہیں، اپنا جو ہے وہ آپ کے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جتنے بھی لاچار یہ جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر سب کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ اس حوالے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ٹو فلائی ان دا فیس آف آئے گا، ٹھیک ہے. اس کا جو کریکٹ آنسر ہے شی از ان دا مدر لا، تو اس کا جو ہائفن ہے اسے کہتے ہیں جو یہاں پہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کو ہائفن کہتے ہیں، یہ مارک جو لگا پنگ لگا ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی اس نے پوچھا کہ آئی ڈونٹ تھنک ویل آئی ڈونٹ تھنک آئی ول بی اے ہوم، تو اس نے پوچھا کہ یہ جو ان دس ول کیا ہے، تو یہ انٹرجیکشن ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو کوشچن نمبر none of these has done the work correctly، تو اس میں has آئے گا. the hand has 5 fingers in this sentence، 5 is a noun. دیکھیں یہ ناؤن تو نہیں ہے اس میں، تو یہ بھی اس کو 2 اب ہو گئے، تو دونوں کو ایک، تو یہ میں دونوں انشاءاللہ بعد میں اس کو کر دوں گا. تو ناؤن تو اس میں بالکل نہیں آئے گا کیونکہ اس میں دیکھیں کوانٹٹی ہے، تو کوانٹٹی میں تو یہ ایڈجیکٹو آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس کا سی اس کا کریکٹ آنسر آئے گا. اس کے بعد شی از ایبسلیوٹلی انکریڈیبل، تو وچ مارک از یوزڈ، ٹھیک ہے. تو ان دس، تو یہاں پہ جو ہے یہ ایکسکلیمیشن والا مارک جو ہے وہ لگے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی وٹ براٹ اباؤٹ، یہ فکس پروپوزیشن ہے، ٹھیک ہے. براٹ اباؤٹ، ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ نے دیکھا مطلب ہر جگہ یہی یوز ہوگی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ہز ایکسپوئر، یہاں پہ ایکسپوئر آئے گا، ایکسپوئر ٹو سبجیکٹ، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کا جو موسٹ جو سب سے اچھا جو اس کا جو آپشن وہ یہ آپ نے لگانا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کنجکشن وچ ایکسپریس دا این انفرنس از کالڈ، تو ریلیٹو آئے گا. دیکھیں یہ 2 انڈیپینڈنٹ کلاسز کو جوائن کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی میتھ کے کویشچن آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو الگ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے علیحدہ ٹاپک وائز نیکسٹ منتھ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی میموری وچ کنٹین انفارمیشن آن اے کمپیوٹر اینڈ کین ناٹ چینج. دیکھیں روم کو ہم جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ریم کو جو ریم میموری ہے، رینڈم ایکسیس میموری، ریڈ آن، تو یہ ریڈ اونلی میموری ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی وچ فائل اسٹور ان اے کمپیوٹر دیٹ پرفارم اے فنکشن ٹو کوئکلی وائل براؤزنگ، تو یہ فائل یہ اسٹور ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ چیک کریں، آپ کے موبائل میں میرا خیال یہ اسٹور ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی which represented from high level to low level in C++، تو یہ سافٹ ویئر جو ہے اس کا سی اس کا کریکٹ آنسر آئے گا. کمپیوٹر آن انٹرنیٹ از آئیڈینٹیفائڈ بائی، تو یہ اس کا آئی پی ایڈریس آئے گا، ٹھیک ہے. کوئی بھی کمپیوٹر ہے تو اس کو ہم آئی پی ایڈریس دیکھیں. اگر آپ کا کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے تو انٹرنیٹ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس پہ بندہ کون بیٹھا ہے، تو اس نے یہ سمجھنا کہ اس کا آئی پی ایڈریس میں یہ جو نمبر ہوتا ہے 100 اتنا، ٹھیک ہے. تو اس کے کمپیوٹر نے یہ سمجھنا کہ اس کا یہ آئی پی ایڈریس ہے، یہ نمبر ہوتا ہے ہر کمپیوٹر کا، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ہوتا ہے، یونیک ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلائڈ شولڈر آف پاور پوائنٹ از اویلیبل، تو ویو مینیو میں یہ اویلیبل ہوتا ہے. صالح کی قوم کا کیا نام تھا، ٹھیک ہے. تو سمود نیم تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی انہوں نے پوچھا کہ حضرت حفصہ کس صحابی کی بیٹی تھی، تو حضرت حفصہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ تھے انہوں نے پڑھائی تھی. حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ بغداد میں مدفن ہے. یہاں پہ جو ہے وہ سبھی لوگ یہ بریلوی دیوبندی امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کو دے کر گئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کے گئے تھے. ذکر کے لغوی معنی ہے، تو اس کا مینی ہے یاد کرنا. کون سی صورت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں اس کو چیک کیجیے گا لازمی، ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے جو ہے اس کا ذہن نشین نہیں ہے. بانگ درا کی پہلی نظم کا کیا نام ہے، تو حمالہ جو ہے وہ بانگ درا کی پہلی نظم تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ضرب المثل کی نشاندہی، تو چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، تو یہ اس کا جو ہے صحیح ضرب المثل ہے. آج کا کام وہاں کا کام، یعنی کہ جو کام خود کیا جائے وہی بہتر ہے. تو اس کا یہ کاغذ کی ناؤ نہیں بہتی، یہ ضرب المثل سے کیا مراد ہے، ٹھیک. تو اس کا میننگ یہ ہے کہ دھوکہ ہر وقت نہیں چلتا. تو اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے. ان چیزوں کی یہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، جو محاورے ہیں، یہ جو قول وغیرہ ہیں جو بھی.
خدا گنجے کو ناخن نہ دے. ٹھیک ہے, تو اس کو ریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ آپ ریڈ کر لیں گے تو آپ کو دوبارہ کبھی بھی وہ ریپیٹ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. خدا ظالم کو اختیار نہ دے. ٹھیک ہے, تو اس سے لیکن یہ لفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے خدا گنجے کو ناخن نہ دے, تو اس سے بھی آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں. کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے. علامہ اقبال کا کون سا کلام جو ہے اردو اور فارسی میں, تو یہ ارمغان حجاز سے فورٹ ولیم جو ہے وہ 1800 میں بنا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ جس میں فعل متعدی کسے کہتے ہیں, جس میں فاعل کے ساتھ حرف بھی ہو. اردو کی تاریخ پر مولانا شرانی کی کتاب کا کیا نام ہے, تو پنجاب میں اردو کی کتاب کا نام ہے رسالہ تہذیب الخلاق کا آخری شمارہ کب شائع ہوا 1898. تو مولانا سر سید مخان کی وفات یہیں ہوئی تھی, یہیں میرے خیال 1898 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں, تب تک اجازت دیجیے گا.